گرامی اشرف صاحب قبلہ داماد العلی منبر رسول پر جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمتی کا پل ہے کہ جس پل ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ خطبہ نقبہ شعراء اور منبر پہ آئیں تو شاید جلسے صرف کامیاب ہوں، لیکن اگر منبر پر علی کا لال آئے تو جلسے مقبول ہو۔ بہت ماشاءاللہ حق ہے۔ حضور سے یہ صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے۔ میں ان شہزادوں کا تعارف کن الفاظ میں کراؤں؟ میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا؟ میرے امام نے خود کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں۔ ماشاءاللہ بات تو حق ہے۔ بول والے میری سرکاروں کے، بے شک سبحان اللہ۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے۔ ماشاءاللہ بات تو یاد ہے یہ شعر؟ پڑھے میرے ساتھ، تیری نسل پاک میں ہے۔ بے شک پیچھے والوں کے ہاتھ اپنے ہیں، کرائے کے نہیں ہیں تو اٹھا سکتے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا جو اٹھیں گے انہیں فالج نہیں ہوگا، کیونکہ میرے نزدیک بیماری بھی رب کی نعمت ہوتی ہے۔ بے شک بات تو حق ہے۔ ہاں جی، اللہ جسے بیماری دے سمجھ لو وہ اپنے بندے کو قریب کرنا چاہتا ہے۔ ہم بیماریوں پہ شکوہ نہیں، اس کا شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بولیں اور اپنے رضوی ہونے کا ثبوت دیں، تیری نسل پاک میں ہے۔ بچہ نور کا۔ بے شک آپ کے گلے میں یہ اعلیٰ حضرت کے گنبد والا رومال مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کا کوئی خاص حصہ ضرور ہوگا یہاں پر، بے شک ہے نا بھائی؟ تو بول سکتے ہیں آپ بھی، تیری نسل پاک میں ہے۔ بچہ نور کا۔ بے شک لیکن آپ کو میرے ساتھ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، ہے نا؟ بہت کم وقت میں انشاءاللہ بات پوری کرنے لگا ہوں۔ آپ میرا ساتھ دیں، تیری نسل پاک میں ہے۔ بچہ نور کا۔ تو ہے نور تیرا، گھرانہ نور کا۔ تو ہے نور تیرا۔ گھرانہ نور کا۔ اور میرا ایمان کہتا کیا بات رضا بہت اس چمنستان کرم کی بے شک زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ گھر کی بات گھر والے زیادہ اچھی کرنا جانتے بے ہیں، شک اور اگر سیدوں کی خطابت کی بات کروں تو ہمارے امام نے کہا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی یوں کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کے گھر کی خطابت کا حال ہے۔ حضور سے یہ صاحب قبلہ تشریف لائے، ہم اس علاقے میں حضور سے یہ صاحب قبلہ کا تہہ دل سے ویلکم استقبال خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ امت کے سر پہ تادیر قائم۔ آمین ثم آمین۔ خیریت ہے سارے لوگ؟ الحمدللہ۔ محفل کا عنوان عظمت والدین ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک اپنی بات پہنچا دوں۔ تھکے تو نہیں ہیں نا ابھی آپ کو میرے بعد حضور سے یہ صاحب قبلہ کا خطاب بھی سننا ہے، اور ہمارے شاعر اہل سنت اعظم تحصیلی صاحب ان کی بھی نعتیں سننی ہے، اور ہندوستان کا ایک بہت بڑا لہجہ جناب زین العابدین کانپوری، ان کو بھی آپ کو سننا۔ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ سارے سن کے جائیں گے یا کھلونا لے کے چلے جائیں گے پہلے سے؟ سن کے جائیں گے۔ سن کے جائیں گے نا انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ارادہ کر کے بیٹھے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دو سبحان اللہ۔ سید صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عریضہ ہے کہ اس جملے پہ آمین کہنے بڑا احسان آپ کا ہوگا۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ انہیں ماں باپ کے ساتھ حضور کا مدینہ دکھا۔ آمین ثم آمین۔ سلامت رکھے، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، بلندیوں کا
बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमारतों का बुलंद होना, जमीन जायदाद का कसरत से होना, बैंक बैलेंस का अनलिमिटेड होना, ये मेहनत से होता है। लेकिन माँ बाप का औलाद के साथ जिंदा होना ये मुकद्दर से होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाह ने जिनके माँ बाप का साया सर पे सलामत रखा है वो बड़े नसीब वाले हैं। ये नेमत हर शख्स के हिस्से में नहीं आती है। इसका अंदाजा ईद की 2 रकात के बाद अच्छी तरह हो जाता है कि जिन नौजवानों के माँ बाप जिंदा होते हैं वो 2 रकात पढ़ के घर की तरफ जाते हैं, और जिनके इंतकाल कर जाते हैं वो कब्रिस्तान की तरफ जाया। अल्लाह अल्लाह, बेशक बहुत। ये आपका ईदगाह से मिलना बताता है कि ईद उनकी ईद होती है जिन्हें मुबारकबाद देने वाले माँ बाप जिंदा होते हैं। मेरी कौम का रवैया ये है कि माँ बाप जिंदा हो या मुर्दा, उनकी मोहब्बत का इजहार सिर्फ महफिल में होता है। कोई भी सना खां, नात खां वालिदैन के हवाले से कोई शेर पढ़ दे तो हम यूं गड्डी पकड़ के चलाना शुरू कर देते हैं। उसी शख्स के बूढ़े माँ बाप घर पे बैठे हुए एक खांसी के सीरप का रेपर मुट्ठी में लेके बैठे रहते हैं कि कभी बेटे को इतनी फुर्सत मिले कि वो हमसे खैरियत पूछे तो हम उसे अपनी दवा का पर्चा दें। अल्लाह। महीने बीत जाते हैं लेकिन वो पर्चा कभी तकिए के नीचे से नहीं निकलता। ये सर्दी का मौसम है, कितने बूढ़े बाप ऐसे इंतकाल कर जाएंगे कि बेटों को उनके मरने की खबर भी नहीं होगी। अगले दिन लोग पूछेंगे क्या हो गया था, का पता नहीं, सुबह उठे ना तो अब्बा सहन में पड़े। कोई कहेगा नहीं हम उठे ना तो बिस्तर से नीचे पड़े थे। ये बात कहकर के नादानी अपनी जाहिर करके बाप की कमी बताने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे एक सिर्फ दस्तबस्ता अर्ज करना चाहता हूं, हम में कोई भी ऐसा बेटा नहीं जो पेड़ से उतरा हो, ना कोई ऐसा बेटा है जो जमीन से निकला हो। हर बेटा माँ के शिकम से दुनिया में आया है। हर बाप की हर बेटे की पैदाइश बाप की कुर्बानियों का नतीजा है। कोई बेटा ऐसा नहीं जिसको माँ बाप ना मिले हो। इस महफिल में कोई ऐसा बेटा नहीं जिसे माँ की गोद या बाप की शफकत मैसर ना हुई हो। मगर यहां रुक के एक बात कहना चाहता हूं, कभी मुड़ के अपने बचपन की तरफ देखना हो तो अपने बच्चों की तरफ देखा करो। आपको जितने अपने बच्चे प्यारे हैं ना, उतने की आप अपने माँ बाप को प्यारे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बल्कि अपने माँ बाप को आप उससे भी ज्यादा प्यारे थे जितने आपको आपके बच्चे प्यारे। आज बात कह देते हैं ना जी, पता ही नहीं चला आपा कैसे गिर गए। मैं एक बात का एहसास दिलाना चाहता हूं नौजवानों, कोई रात ऐसी नहीं होती हम बिस्तर पे सोए हों और माँ एक बार देखने ना आई हो। बेशक। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जिसमें हम सोए हो और माँ ने आके कंबल न संभाला हो। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जिसमें हम सोए हो और माँ ने आके हमारे चेहरे को सर्दी में न छुपाया हो। क्यों आती है माँ, किस लिए आती है? सिर्फ इसलिए माँ बिस्तर के चक्कर लगाती रहती है कि मेरा बेटा कमजोर है, छोटा है, रजाई गिर गई तो उठा ना पाएगा, अगर सो गया तो नादानी में उसको सर्दी का एहसास नहीं होगा। ये सोच करके माँ 3-3 चक्कर बेटों के बिस्तर के लगाती है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब हम कमजोर थे हमारी माँ बिस्तर के चक्कर लगाती थी, हमारा बाप रजाई को संभालता था। आज माँ बाप इतने कमजोर हो गए हैं कि अपनी रजाई नहीं संभाल पाते हैं। हम ऐसे मजनू बने कि बीवियों के पल्लू में लिपट के ऐसे सो गए कि माँ पानी के लिए तड़पती रही। एक आवाज पे लपैट के हम नहीं उठे गए। तुम्हें क्या लगता है ये जो
گرایا جیسے یہ گرا ہے زمین پہ لگا ہے اب اس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے بعد بیٹوں کو چیلنج کرتا ہوں صرف مسجد کے امام کے قدم لگی حرم کعبہ میں چلے جاؤ کعبے کے چادر کو خلاف کو چومتے ہوئے مر جاؤ خدا کی قسم اگر ماں باپ ناراض رہے ہیں کعبہ ٹوٹا ہے مدینے میں بھی مر جاؤ گے تب بھی خدا تم سے راضی نہیں ہو سکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت والدین نعرہ حیدری ماشاءاللہ بہت خوب آپ سے میری گزارش ہے باپ مر گیا میرا پتہ ہی نہیں چلا کیسے گر گئے میری چارپائی تو وہیں پڑی تھی مجھے پتا ہے ماں بھی سوئی تھی تو بھی سویا تھا اور تو نے نیند میں آہستہ سے کہا تھا ماں تجھے دوسری آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی ماں نے اٹھ کے سینے سے لگا لیا تھا بے شک آج کہیں کو اس پیار کی ضرورت نہیں ہے آج سے میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے ماں باپ ہے نا عزت کر لو قدر کر لو کل دولت ہوگی ماں باپ نہیں ہوں گے تو سوائے رونے کے کچھ نہیں ہوگا تیری میری اوقات کیا ہے حیثیت کیا ہے میرے نبی کو دیکھ اللہ نے 2000 سے زیادہ لقب عطا فرمائے ماشاءاللہ سبحان اللہ 2000 سے زیادہ لقب عطا فرمائے لیکن ایک دن میرے نبی نے 10,000 صحابہ کی امامت فرمائی کتنے صحابہ کی 10,000 پیچھے والے بھی بولے کتنے 10,000 صحابہ کی امامت میرے نبی نے کی فارغ ہوئے دیوار کی ٹیک لگائی گھٹنوں پہ ہاتھ باندھا سر گھٹنوں پہ رکھے حضور نے رونا شروع کر دیا عمر جیسا غلام دوڑ کے آ گیا حضور کس نے تکلیف دی ہے اگر کسی نے دکھ دیا ہے نا تو حضور بیٹے پالے ہی تیرے لیے اگر کسی نے انگلی اٹھائی ہے بازو کرم کر دیں گے کسی نے آنکھ دکھائی ہے گردن کاٹ دیں گے عمر کسی نے کچھ نہیں کہا پھر حضور روئے کیوں فرمایا آج میری ماں یاد آ گئی ہے آج میری ماں یاد آ گئی ہے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس محفل میں بوڑھا بیٹھا ہو کہ جوان بیٹھا ہو آپ کو کیا لگتا ہے ماں کی قیمت نہیں ہے ماں اتنی قیمتی کا جاؤ تو تمہاری نظر میں اس محفل میں سب سے بوڑھا دکھائی دے اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھنا کیا ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں اس کے بال سفید ہو گئے سر کے بال سفید ہو گئے جب تم اس کے ماں کے بارے میں سوال کرو گے نا اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھنا اس کی آنکھیں نیل جھیل کی طرح بھیگ جائیں گی اور وہ کہے گا آج بھی ایسے لگتا ہے جیسے ماں دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہی ہے آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے ماں آواز دے کے کہہ رہی ہے پگلے شام ہو گئی ہے لوٹ آ دیر ہو گئی ہے گھر آ جا 70 سال کے بوڑھے کو بھی آج ماں کی یاد آیا کرتی ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مقدر والے نے جن کے سر پہ ماں کی ممتا کہاں چل گئے حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کو بھی ماں کی یاد آتی ہے ہاں عمر مجھے بھی ماں کی یاد آتی ہے آقا کیسے یاد آتی ہے تب میرے نبی نے کہا تھا عمر جب میری ماں نے مجھے دیکھا تھا تب میں بہت چھوٹا سا تھا کاش آج میری ماں ہوتی درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی کتنی خوش ہو جاتی پتھروں کو میرا کلمہ پڑھتے دیکھتی کتنی خوش ہو جاتی جب لوگ میرے بارگاہ میں آ کرتے خراج عقیدت پیش کرتے میری ماں کتنی راضی ہوتی عمر میرا جی تو یہ چاہتا ہے آج میری ماں زندہ ہوتی میں مصلی امامت پہ ہوتا پہنچنے کے اندر ہوتی میں مصلی پہ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا کہتے عمر آہستہ سے پردہ ہٹتا اندر سے پیار بھری آواز آتی بیٹا محمد میری بات سن جا آقا کہتے عمر میں نماز توڑ دیتا مصلی چھوڑ دیتا وہاں چلا جاتا حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ بندگی توڑ کر کے بندی کی بارگاہ میں جاتے تب میرے نبی نے کہا تھا ہاں عمر میں ایسا ہی کرتا اس لیے کہ اگر ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت والدین نعرہ حیدری ماشاءاللہ بات ہو ہمارے ماں باپ ایک روٹی کے لیے روتے گرم روٹی کے لیے ایک گرم روٹی کے لیے سردی آ گئی ہے نا اللہ روٹی جلدی ٹھنڈی ہوتی ہے جلدی ٹھنڈی ہوتی ہے پہلی بات تو انہیں جو مل جائے اسی کو نصیب سمجھ کے کھاتے ہیں وہ سوچتے ہیں یہ مل رہی ہے بڑی بات ہے یہ مل رہی ہے بڑی بات ہے یہ سمجھ کے بیچارے ٹھنڈی روٹی پر گزارا کرنے
लेते, ये समझ के बेचारे ठंडी रोटी पे गुजारा कर लेते। और अगर हिम्मत करके वो ये कह भी देना, बेटे एक गर्म रोटी मिल जाती, और अगर बहू से कह दिया ना तो बहू सर पे उठा लेती है, सर पे उठा लेती है पूरे घर को, डायरेक्ट ताना देती है, बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटी खाई थी जो अब खाओगे। मैं बहुओं से कहना चाहूंगा, जबान को ताला लगा। तू 26 साल के बाद आई है, तूने बना घर देखा है, और दाने उस बेटी के दे रही है जिसने छप्पर से लेके जवानी तक बाप की इज्जत पे दाग न लगने दी है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तू उसके बारे में बात कर रही है। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदा करे बड़े घरों में जाओ, अगर खाली हो तो तुम्हारे कदमों की बरकत से भर जाए, लेकिन कभी किसी बूढ़े को ये ताना न देना कि तुमने बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटी खाई है। दो बातें कहूंगा मैं, सिर्फ दो बातें। पहली बात तो ये कहूंगा मैं कि जब ये जवान था ना, तो ये पत्थर के और लोहे के चने चबा जाता था, इसको कभी ठंडा ठंडा ही नहीं लगा और गरम गरम नहीं लगा। मैं एक दिन स्टेशन पे देख रहा था, मुझे हैरत हुई, एक सफेद बालों वाला बंदा ना, उसके बिल्ला लगा था, पुली था वो, और वो जो ठेली होती है ना स्टेशन पे, आपने देखी होगी ना? जी जी, देखी है ना ठेली, उसको खींचता हुआ लाने वाला उसका काम था ना। तो दोपहर का वक्त था, लगभग 2 बज गए हुए। मैंने उसको देखा, उसने टिफिन खोला, टिफिन में से रोटी निकाली, जनाब सालन कोई नहीं था, सब्जी कोई नहीं थी, है ना, सब्जी कोई नहीं थी, और उसने उस रोटी के लिए टिफिन में पानी भरा और ऐसे भिगो भिगो के पानी में खा रहा था वो। और उसके खाने की लज्जत का आलम यह था कि अमीर को 5 स्टार के खानों में वो मजा नहीं आता जो उस गरीब को पानी में भिगो के खाने में मजा आता। ये बात तो माननी पड़े कि लज्जत मसालों से नहीं आती, लज्जत हलाल के दीवानों से आया है। ये बात मानना पड़े। अगर लज्जत हलाल के दीवानों से ना आती तो गरीब भूखा मर जाता। वो कभी सूखी रोटी को भिगो के ना खाता। डायरेक्ट ताना देती है बहुएं हमारे दौर की कि तुमने बेटी के दौर में क्या खाया, क्या मुकाबला कर लेगी तू बेटी का, क्या मुकाबला करेगी तू बेटी का। सो जब रात के 2 बजे भी बाप आता था ना, तो बेटी बाप को ठंडी रोटी नहीं खिलाती थी, माशाअल्लाह रख देती थी, आटा उठा के रख देती थी। और जैसे बाप रात को 1 बजे 2 बजे आया, कहा बेटी भूख लगी है जल्दी खाना खिला दे, तो मुस्कुरा के कहती थी अब्बा बस 5 मिनट दे दे। बाप कहता था बेटी क्या करोगी, कहा पर ठहरना 5 मिनट का वक्त चाहिए। बाप कहता ठीक है बेटी। वो रात के 1 बजे दौड़ जाने वाली बेटी दौड़ करके किचन में गई, फ्रिज से आटा निकाला, ला करके उसने रोटी डालना शुरू की। अब्बा कहता रह गया बेटी जो रखी हो वही ला के खिला दे। उसने मुस्कुरा के कहा अब्बा तेरी कमाई खाने वाले रोजाना ताजा खाना खाए, कमा के लाने वाला बासी खाना खाए, कि बेटी की गैरत को गवारा नहीं होता है। तुझसे 1 रोटी क्या मांग ली, तू बेटियों के ताने देती है। सुन तेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है, तू बेटियों को तोड़ क्या सकती है। खुदा की कसम जब तक बेटियां घर पर रहती है, बेटी शहजादी होती है, बाप बादशाह हुआ। बहुत खूब, माशाअल्लाह। वो मोहताज नहीं होता जिसको खुदा ने 7 बेटियां दी हो, बाप वो मोहताज हो जाता है जिसको सिर्फ 7 बेटे मिले। 7 बेटियों का बाप कभी भूखा नहीं सोता, और 7 बेटों का बाप भूखा सो जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। डायरेक्ट ये ताना दिया जाता है बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटी खाई, मुकाबला कर लेगी बेटी का। जाओ चैलेंज है मेरा, तुम्हारी कमाई के सूट तुम्हारी बीवी पहनती है, तुम्हारी कमाई के जेवर तुम्हारी बीवी पहनती है। बेटी समझदार हो गई हो ना, 12 बजे जाके कुंडी बजाना, जो सबसे पहले दौड़ के दरवाजे पे आएगी वो तेरी बेटी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीधी बात। बेटी के दौर में क्या खाया, बेटी के दौर में क्या खाया, खुदा की कसम बेटी के दौर में जो खाया है वो कभी जिंदगी में ये खा नहीं पाएगी, और ना कोई खिला सकता है। बेटियां बेटियां होती है, और
اور بیٹی کا رشتہ باپ کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے. کتنا گہرا؟ میرے نبی جب کبھی پردیس جاتے نا اپنا وطن چھوڑ کے تو سب سے آخر میں خاتون جنت سے ملاقات کرتے, اور جب باہر سے آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے دروازے جاتے. سبحان اللہ. کیونکہ بیٹی سے بہت زیادہ دیر تک حضور دور نہیں رہنا چاہتے تھے. یہ رشتے ہوتے بیٹیوں کے, اور آج تانے ڈائریکٹ تانے, معاف کیجئے گا ڈائریکٹ کہ تم نے بیٹی کے دور میں کتنی تازہ روٹی کھائی ہے, نہ دیجئے گا یہ تانا بالکل نہ دیجئے گا. اور بیٹوں سے گزارش کروں گا, بیٹوں سے تمہیں خدا کا واسطہ ہے, دسترخوان پر بیٹھا کرو نا, پہلا سوال ابا کے کھانے کے بارے میں کیا کرو. میرے باپ نے کھایا کہ نہیں کھایا, میری ماں کو کھانا ملا کہ نہیں ملا, یہ پہلا سوال تمہارا ہونا چاہیے. اگر بیوی کہے چھوڑو, ان کے تو ڈرامے ہی رہتے, ناٹک کرتے, کل لے کے گئی تھی واپس کر دیا کھانا, کھانا اٹھا اپنے آگے کا جواب آپ کے آگے, اور جیسے بھی منا کے کھلائی کھلا, پیر پکڑنے پڑے پکڑ دے, جوتیاں سر پہ رکھنی پڑے رکھ لے, اس لیے کہ سن تیری جنت کعبے کے سائے میں نہیں باپ کے قدموں کے نیچے نظر آیا. بے شک سبحان اللہ حق. باپ کی رضا میں اولاد کی رضا ہوتی ہے, اسے راضی کرو. کہہ رہے ہیں مولانا میرے ابا کو جانتے ہی نہیں, اب بہت خطرناک ہے میرا ابا. تمہیں کیا, تم نے تو تقریر کر دی. میرے ابا سے ایک بار مل لیتے تو کبھی دوبارہ نہیں کہتے میں سلام کر لی ہوں. کیونکہ میرا ابا بہت خطرناک ہے, ڈاکو ہے. کیوں, تیرا ابا دیکھتے گولی مار دیتے کہ نہیں؟ 6 سال ہو گئے میں تو بولا ہی نہیں اپنے باپ سے. کیوں؟ کون کی شکل ہی ایسی ہے, کبھی سیدھے منہ دیکھتے ہی نہیں. سن بھائی, باپ تیرا ہے, گارنٹی میں دے رہا ہوں. بے شک باپ دے رہا ہے, گارنٹی میں دے رہا ہوں. تو کہہ رہا ہے نا تیرا باپ خطرناک ہے, تو کہہ رہا ہے نا تیرا باپ سنتا نہیں. جاؤ, اتنی بڑی محفل میں جس کا بھی باپ ناراض ہونا, محفل ختم ہو وہ اپنے گھر جائے اور جا کے اپنے باپ کے پیر پکڑ لے. کیا کرنا؟ پیر پکڑنا. میرا ضرورت ہی نہیں ابا کی, پہلے بھی کر رکھا, ابا کو 6 مہینے کی کرا دوں گا. سارے قانون سیکھ کے ابا کے لیے رہا. ہاں, ساری طاقت باپ کو دکھاتے ہم لوگ. کہہ ضرورت ہی نہیں ہے باپ کی, گارنٹی ہے میری. باپ تیرا ہے ناراضی تجھ سے ناراضگی ہے, 6 سال تیرے بیت گئے ہیں, جا کر تو نے آج تک معافی نہیں مانگی ہے. محفل ختم ہو جائے, باپ کے قدم پکڑ لینا اور جا کے اس کے پیر دبانا شروع کرنا. سن, تیرا باپ ہے, کتنا بھی غصے والا ہے, میری بات دل پہ لکھ کے لے جا. کیسے ہی اس کی آنکھ کھلے گی, وہ پوچھے کون ہے, کہتے ابا میں آ گیا ہوں. وہ کہ کیوں آیا ہے, کہتے معاف کر دینا, مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, 5 سال مجھ سے دور رہتے ہوئے ہو گئے. ابا معافی لینے آ گیا ہوں. جہاں کتنے بھی غصے کا کیوں نہ ہو, اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھنا, آنکھوں میں آنسو آئیں گے. غلطی تیری ہے, رو کے باپ دکھا دے گا اور کہے گا چاہتا کیا, کہتے معاف کر دینا, اور رو کے کہے گا پگلے تو آج آیا ہے, میں نے تجھے 5 سال پہلے اپنے دل سے معاف کر دیا. کریں گے انشاءاللہ ایسا کام, معافی مانگیں گے انشاءاللہ. بار بار مانگیں. یہ پیچھے والے لوگ کیوں ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ابا زیادہ خطرناک ہے تمہارے بھی نہیں نا, تو پھر وعدہ کریں انشاءاللہ. ماں باپ کو راضی رکھیں گے انشاءاللہ. ادھر والے بھی راضی رکھیں گے انشاءاللہ. خدا سلامت رکھے. یاد رکھیے گا, اس سردی میں اگر ایک کمزور باپ کو بھی راحت مل گئی نا, تو میرے بھائیوں کا بلانا کامیاب, ہمارا آنا کامیاب, تمہارا سننا کامیاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ کریں گے. بات ختم کر لوں, اب 5 منٹ اور چل لو. کسی کو اتنا نہ چاہو کہ دم نکل جائے. اللہ اللہ. کوشش کریں گے انشاءاللہ.
कोशिश करेंगे ना इन बातों पे अमल हो जाए। पहली बात तो मैं बहनों से कहूंगा कि आप ताना न दीजिए। औरतों से मेरी गुजारिश है, बहुओं से खासकर बहुओं से मेरी गुजारिश है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर की रजा में है। माशाअल्लाह, बात तो हक है, माशाअल्लाह। बाप के नाम से दिया, माशाअल्लाह हक है। हाँ जी, ये माशाअल्लाह। आज माफी मांग लेंगे, सुभान अल्लाह। वजह है सारे लोगों की। बहुओं से गुजारिश करूंगा, तुम दुनिया में मेले करने नहीं आई हो। हम लोग आ रहे थे तो किसी के हाथ में फुलझड़ी, किसी के हाथ में गुड़िया, कोई हाथ खाली नहीं, किसी को कुछ नहीं तो सर पे कुमकुम लगा दी। तो या तो तेरे घर की बेटी है या मेरे घर की बेटी। यहाँ पे कोई गैर की बेटी नहीं, जोर से नहीं है, कोई गैर की बेटी नहीं है। हमारी बेटियों की कंडीशन ये है, हमारी बेटियों की कंडीशन ये है, हमारी बेटियों की कंडीशन ये है। बेटियों, तुम मेले करने नहीं आई हो, तुम तो कनीज़ फातिमा ज़हरा बन के तुम बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बात तो हक। यही है ना जी। कुछ कहते क्या करें, बच्चे ही बच्चे खाली तेरे नहीं, बच्चे खातून जन्नत की भी थी। बेशक, लेकिन मसला जो है ना, ये अब नहीं बिगड़ा बच्चों का, मसला पहले ही बिगड़ गया, पहले ही बिगड़ गया है। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा बड़ी बात कहने लगा। लोग बात करते हैं कि इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, बड़े ताज्जुब की बात है। मैं कहता हूं कोई ताज्जुब की बात नहीं। इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, ये ताज्जुब की बात इसलिए नहीं क्योंकि अगर माँ फातिमा ज़हरा होती है तो बेटे नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा ही करते। बेशक, बेशक, नारे माशाअल्लाह, बात तो हक। बेटों को नेज़े पे कुरान पढ़ना पड़ता है अगर माँ फातिमा हो। अम्मा कितनी ऐसी मेले में आई होंगी कसम से, जो बालक के हाथ में मोबाइल दे के अपना अपने हाथ शॉपिंग कर रही है, अल्लाह अल्लाह, और हाथ में डंडा लेके जलसा संभाल लिया होगा। तेरे लिए जलसे से ज्यादा जरूरी है तू घर संभाल अपना। बेशक, हक। बीवियां मर्दों के पर्दे में रहती है ना, मर्दों के पर्दे में नहीं रहती। बेशक, बेशक, हक है, हक हक है। ये कंडीशन बेटियों की। और अल्लाह माफ करे, जब से ये सोना महंगा हुआ है ना, तब से दुपट्टे खत्म ही हो गए। क्यों? दुपट्टों से सोने का क्या लेना देना? वजह यह है कि अगर दुपट्टा ओढ़ेंगी तो सोना ढक जाएगा, अल्लाह अल्लाह, इसलिए ओढ़ती ही नहीं। बैठ जा बेटे, बैठ जा, पानी बांट जा समसम। मैं मूंगफली के है, हाँ कोई बात नहीं। खैरियत है आप लोग? आप अल्लाह जिंदाबाद, 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 बेड़ा पार, बेड़ा पार, माशा। क्या बात है। मैं इसलिए कहता हूं कि महफिल में बैठने वालों को कभी लान तान न करो, क्योंकि हो सकता कोई ऐसा कलंदर भी बैठा हो कि जब दुनिया सो जाती हो तो वो रो कर रब को मना ले। बात हो, माशाअल्लाह, हक है। बंदे और रब के रिश्ते हैं ना, ये कौन जानता है? मेरा क्या रिश्ता, आप क्या जानो, आपका क्या रिश्ता है, मैं क्या जानू।
بس ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے نا میرے اعمال کا بدلہ تو جاننا نہیں تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، واہ مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ جانے نہ دیا۔ تو جب سے سونا مہنگا ہوا تو دوپٹے ہی ختم، اس لیے دوپٹے نہیں ہو رہے کہ سونا چھپ جائے گا، اور سونا دکھانے کے لیے مری جا رہی ہے۔ ایک عورت دکھا دو جو ایک ناک کا پھول پہن کے قبر میں گئی، اللہ آپ کا سونا تھا، ایک آدھ تو پہن گئی ہوگی، گئی ہے کوئی پہن کے؟ نہیں گئی نا، پھر کیا چاہتی ہے پہن کے؟ کیا پہن کے؟ کفن۔ بس یہی رک کے ایک بات بیٹیوں سے کہہ دوں، عرس نہیں، میلہ ہی نہیں، مزار نہیں، جلسے ہی نہیں، اگر اعلیٰ حضرت بھی بیٹھے ہوں ان کی بارگاہ میں بھی بے پردہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، حق ہے، حق نہیں، حق ہے، حق بات نہیں، سچ بے شک۔ جب ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں تو میری جان میں بنا دوپٹے کے جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ آدمی نے نا، صحیح کہہ رہے ہو بھائی آپ، آدمی نے اجازت کیوں دے دی؟ نہیں، کیونکہ وہ بے غیرت ہے۔ حق ہے، حق جملہ، حق بات، حق ہے۔ ورنہ غیرت والی بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، غیرت والی بیٹی فاطمہ زہرا ہے، حق ہے، ان کی پرورش کرنے والے سید الانبیاء ہیں، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماں ان کی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، بات تو حق۔ حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات، سن میری بیٹی، بڑا پیارے سونے سے مر کے دیکھ، سب سے پہلے کان نوچتی، ناک خالی کر دیں گے، یہ ایک ایک دھندنا نکال لیتے کانوں کا، کیا کیا بولتے ہیں، سارا سے پر اتار لیا جاتا ہے، کوئی اوقات نہیں سونے چاندی کی۔ حیدر کرار، مولا کائنات، مولا علی، مال غنیمت میں سونا ملا، خیال آیا آج تک میری فاطمہ نے کوئی زیور نہیں پہنا سونے کا، کیوں نہ ایک ہار بنوا دوں؟ ان کے ہار گلے سے چپکنے والے نہیں ہوتے تھے، ہاں یہاں تک چپکا کے پہنے کی، اور دوپٹہ تمام انضام شوہر پہ آگا، لیکن ہماری نوجوان پھانسی لے کے مارتی، کوٹ کے شہری کے چکر۔ حیدر کرار مولا کائنات نے زیور بنایا، ہار بنایا خاتون جنت کا۔ اب خاتون جنت بھی وہ بیٹی ہے کہ جن کے دل میں خیال آیا کہ یہ تب پہنوں گی جب میرے بابا باہر سے آئے، ماشاءاللہ، بات تو حق، میرے والد باہر سے آئیں گے، خبر ملی حضور آ رہے ہیں۔ خاتون جنت نے گلے میں ہار ڈالا، وہ ہار یہاں تک نہیں، نیچے تک لمبا ہار تھا، خاتون جنت گلے میں ڈال کر کے والد کا استقبال کر رہی ہے۔ سرکار آئے، خاتون جنت کے دروازے پہ پہلا قدم رکھا، ایک قدم اندر رکھا ہے، نگاہ اٹھی کہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، خاتون جنت کے دروازے سے پہلی مرتبہ میرا نبی ایک قدم رکھ کے واپس لوٹا ہے۔ سیدہ کائنات کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، علی جلدی کیجیے گا، آج کچھ عجیب ہو گیا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے والد آئے تھے، اچانک واپس چلے گئے ہیں، جا کر کے پتا تو کرو ہو کیا گیا ہے، کیوں اتنی جلدی اچانک چلے گئے ہیں؟ مولا کائنات پیچھے پیچھے دوڑے ہیں، سرکار کو مسجد میں آ کے تلاش کر لیا ہے، آ کر کے آئے ہیں، سرکار کیا بات ہو گئی ہے، آپ اتنی جلدی اچانک کیوں آئے ہیں؟ خاتون جنت بے قرار کے آنکھ میں آنسو ہے، حیدر کرار حضور سے عرض کرتے ہیں سرکار آج تک آپ نے ایسا نہیں کیا ہے، کیا آپ واپس پلٹ آئے ہو؟ سرکار کیسے آ گئے؟ میرے نبی نے جماعت اٹھا کے حیدر کرار کو دیکھا ہے، سرکار اس درد سے رو رہے ہیں، کیا کہ کریم کے چہرے پہ آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں سرکار بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے،
گا، ادھر خاتون جنت رو رہی ہے، نہ بچا آپ بتا رہے گا، نہ بچا بیٹی نے بتائی ہے، سرکار ہو کیا گیا ہے؟ حضرت علی نے اتنا کہا ہے، جب میرے نبی نے کہا تھا علی میں نے اپنی بیٹی کو ایسے نہیں پالا تھا، پرورش ایسے تو نہیں کی تھی، کہ حضور ہو کیا گیا ہے؟ کاج میں نے اپنی بیٹی کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا ہے، بس میری بے قراری بڑھ گئی ہے، اتنا سنا توڑے لگ جاتی ہے، واپس آئے کہا فاطمہ ستم ہو گیا ہے، غضب ہو گیا ہے، کہا کیا بات ہے علی؟ کہا تیرے گلے کا ہار سرکار کو پسند نہیں آیا ہے، اس کو دیکھ کر کے لوٹ گئے ہیں، اللہ اکبر، بیٹی ہو تو ایسی ہونی چاہیے۔ حضرت خاتون جنت نے اتنا سنا کہ ہار کا پتا نہیں کھولا ہے، کاٹ نہیں کھولی ہے، بلکہ جھٹکا دیا، توڑا اور علی کے ہاتھ میں رکھ کے کہا تھا علی یہ زیور لے جاؤ اور میرے بابا کے پاس نہ لے جانا، راستے میں کوئی غریب ملے اسے صدقہ کر دینا اور میرے بابا سے کہہ دینا آنسو پوچھ لیجئے جس میں آپ راضی ہو اسی میں فاطمہ زہرا بھی راضی ہے۔ جو ہے سارے لوگ اب بیٹیوں سے کہوں گا میری بہن میری بیٹی 30 تولے پہن کے مر جا، تیرے سونے سے ایک رتبہ بلند نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سن خاتون جنت کی سنت ادا کر، شوہر کی رضا میں راضی رہ، 10 پیبند لگا کے مر جا کپڑوں پہ، اور شوہر کی عزت بچا کے مر، ہر پیبند کے بدلے میں اللہ تیرے رتبے بلند فرمائے، ہر پیبند کے بدلے میں اللہ تیرے رتبے بلند فرما دے گا۔ اور سن بیٹی، اس حال میں دنیا سے جانا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہو، اس حال میں دنیا سے جانا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہو، جب قبر میں پہنچے گی نا تو تیرا تیجا 3 دن کے بعد ہوگا، یہ نیک عمل قبر تک لے کے جانا، تو قبر میں بعد میں آئے گی، روشنی کا انتظام لے کے مصطفیٰ تیری قبر میں تشریف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق یہ کام میری بیٹی ہوتا ہے، یہ کام بس اتنا سا کرنا ہے، ایک زیور کے لیے شوہر کو ذلیل نہیں کرنا۔ بس میری آپ سے اتنی گزارش ہے، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کی جنت آپ کے شوہر کی رضا میں ہے، اور شوہر کی جنت ماں باپ کی رضا میں ہے۔ اگر تجھے اپنی جنت بچانی ہے نا تو پھر شوہر کی جنت بھی بچی رہنے دینا۔ یہ مت کہنا تمہارے ابا کی کھانسی برداشت نہیں ہوتی، اب وہ کھاٹ گھیرے رہتے انہیں ادھر ڈال دو تو تھوڑی سی جگہ ہو جائے گی۔ وہ بیٹا بھی جب آ کے کہتا نا دعا کر دو اللہ کو مٹی پیاری ہو جائے نا تو یہ یہاں چوٹ لگتی ہے۔ ایک بار باپ پوری زندگی نہیں سوچتا ہے کہ میرے بیٹے کو کانٹا بھی لگ جائے، تو بیٹے کتنے بے غیرت ہوتے ہیں کہ باپ کے لیے موت مانگتے، موت مانگتے۔ سن، اللہ تجھے توفیق دے تو جھولی پھیلا کے باپ کی لمبی زندگی مانگنا، لمبی زندگی مانگنا، اس لیے کہ اگر رزق تیرے دسترخوان پہ اترتا ہے نا تو تیری محنت کی وجہ سے نہیں، ماں باپ کی کمزوری کی وجہ سے اترا کرتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، عزت کریں گے ماں باپ کی، قدر کریں گے ماں باپ کی، خدمت کریں گے ان کی۔ آپ اگر امیر بننا چاہتے ہو نا تو اپنی کمائی کا زیادہ حصہ کوشش کیا کرو ماں باپ پہ خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کام کرنے ہیں، پہلے کام تو یہ کہ ماں باپ کو گرم روٹی کھلانی ہے۔ کیسی روٹی کھلائیں گے؟ زور سے سارے بولے کیسی؟ کیسی روٹی؟ یہ پیچھے والے بھی بولے کیسی روٹی؟ گرم روٹی۔ آگے والے بھی بولے کیسی روٹی؟ گرم روٹی کھلانی ہے۔ دوسری بات، ان کا بستر ہمارے بستر سے اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایسے کام کر جاؤ بے شک، کہ پیر کے ہاتھ بعد میں اٹھے، باپ کا ہاتھ پہلے اٹھ جائے، سبحان اللہ سبحان اور وہ جھولی پھیلا کے کہے اللہ میرے بیٹے نے دنیا میں میرے رہنے کا انتظام کر دیا، تو میرے بیٹے کے رہنے کا انتظام کر۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ کوشش کیجئے گا ماں باپ کی خدمت کریں، ہمارا اسلام ہمیں ماں باپ کا احترام سکھاتا ہے۔ بیٹی اگر سسر تیرا تجھ سے یہ کہتا ہے نا گرم روٹی چاہیے تو کبھی یہ مت کہنا کہ تم نے بیٹی کے دور میں کیا کھایا ہے، کوشش یہ کرنا کہ تو ان کی بیٹی کی جگہ لے سکے۔ کیا
ان کی بیٹی کی جگہ لے سکے. اللہ معاف کرے, سانسیں بھی کم نہیں ہیں, ایک سے بڑھ کے ایک. بہو نہیں آتی ہے نا, نئی بہو, تو ساس کیمرہ بن جاتی ہے. کیسے اٹھ رہی ہے, کیسے بیٹھ رہی ہے, کیسے چل رہی ہے, کتنا نمک ڈالا, کتنی مرچیں ڈالی ہے, آٹا کیسے گوندھ رہی ہے, کام کتنا کیا ہے. اور اس کے بعد ساری شکایت شوہر سے بیٹھ کے کرتی ہے اس کے. بیٹے لگے گی تو بری, لیکن بہو غلط پھنس گئی. کہا کیوں؟ کہ 3 بار میں تو اسے آٹا ملا. اور جاسوس تھوڑی بہو ہے بھائی, نیا گھر ہے, کچن کدھر ہے, آٹا کدھر ہے, چاول کدھر ہے, سمجھنے میں وقت لگے گا. تو اس سے نمک, آئے اللہ کیسی بہو آئی ہے, نمک نہیں بار بار پوچھ رہی. تو یہ سانسیں نہیں, یہ سانپیں ہوتی ہیں جو بیٹوں کے گھروں کی زندگی برباد کر دیتی. ساسوں سے گزارش ہے, تم جو حضرت سے کہتی ہو تعمیز دے دو, بہو اماں نہیں کہتی. تو بھی تو ایک بار بیٹی ہے, کیوں جلاد بنی بیٹھی ہے؟ وہ ماں چھوڑ کے آئی ہے, اسے یہاں ماں چاہیے, باپ چھوڑ کے آئی ہے, اسے باپ چاہیے, اس نے بہنیں چھوڑی ہے, اسے بہن چاہیے, اس نے آنگن چھوڑا ہے, اسے آنگن چاہیے, اس نے کچن چھوڑا ہے, اسے کچن چاہیے, اس نے گھر چھوڑا ہے, اسے گھر چاہیے. تو اتنا پیار دے کہ اسے تیرے چہرے میں ماں کا چہرہ نظر آئے, تو عزت دو, اسے اپنا آنگن دکھائی دے, اتنا احترام کرو کہ اسے اپنا گھر لگنے لگ جائے. خدا کی قسم تو اسے بیٹی کہے, وہ تجھے ماں کہہ کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بات کو حق ہے. پہلے کیا اللہ اس سے نہ بنے, اس سے نہیں بن سکتی. کاتوں مرچیں بڑی ڈالیے, تو مارنا چاہ رہی ہے ہمیں. نہ ماں, یہ مارنا نہیں چاہ رہی. اس کے گھر لوگ مرچ تیز کھاتے ہیں, تم بتاؤ کہ تمہارے یہاں کم کھاتے ہیں. یہ سکھاؤ اسے, یہ بتاؤ اسے, دشمن نہ بنو. تو اب ساسوں سے بھی گزارش, بہووں سے بھی گزارش ہے, تو گلا گھوٹ دے رہی ہے. یہ ساسیں کئی بار کر, آپ سے میری گزارش ہے, آپ کو جاننا چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو اپنے شوہر کی, تاکہ تمہارا شوہر تم سے راضی رہے. بے شک, سبحان اللہ. جب وہ راضی ہوگا تو پھر خدا بھی راضی ہو جائے گا. آپ سے میری گزارش ہے, باپ کا بستر اچھا رکھیں گے انشاءاللہ, 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 ایک بار اٹھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. کہنا آخری سانس تک تیری مرضی کے بغیر تجھ سے دور نہیں جانا ہے. حق ہے, بے شک, سبحان اللہ. آج کمیٹی والوں کا یہ موضوع تھا, عظمت والدین, میں اس پہ مکمل بات نہ کر سکا. یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پہ گھنٹے, 2 گھنٹے نہیں, مہینے, 2 مہینے بھی بات ہو نا تو یہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے. بس اتنا کہوں گا کہ نصیب والے ہیں جن کے گھر پہ مائیں موجود ہیں, مقدر والے ہیں جن کے سر پہ باپ کا سایہ موجود ہے. باپ ہوتا ہے نا تو پوری دنیا اپنی لگتی ہے, اور باپ نہیں ہوتا ہے تو پھر اپنا سایہ بھی اپنا نہیں لگتا. اس لیے ہے تو عزت کر لیں, قدر کر لیں. کل نہیں ہوگے پچھتاؤ گے, پیسے کو دیکھو گے رو گے. پیسہ تو ہوگا, استعمال کرنے والے ماں باپ نہیں ہوں گے. یہ ہمیں کندھے پہ بٹھا کے میلے گھماتے رہے, ہم انہیں گاڑیوں پہ بٹھا کے کم سے کم ایک بار تو گھما دیا کریں, تاکہ انہیں بھی لگے کہ یہ میرے کندھوں پہ بیٹھا تھا, آج مجھے اپنے ساتھ گھمانا. کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ, وعدہ کریں انشاءاللہ. اللہ تم کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی میں دیا ساتھ پھروں کی ملاقات, چمک رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملے گی. حضور سے یہ صاحب اللہ کی گفتگو ہونی ہے. زہر العابدین بھائی کو بھی پڑھ کر